ناظرین، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ لاک ڈاؤن کی تباہ کاریوں سے ہر شخص بخوبی واقف ہے، کیونکہ اس عالمی وبا نے ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، جس سے رواں ماہ پاکستان میں ہلاکتوں کا تناسب دنیا بھر میں سب سے زیادہ رہا۔ وفاقی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق جولائی کے دوران دنیا بھر میں کورونا سے اموات کی شرح 2.15 سے 2.17، جبکہ پاکستان میں 2.30 سے 2.37% کے درمیان ریکارڈ کی گئی ہے۔ بھارتی ویرینٹ ڈیلٹا نے پاکستان میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، اور یہ جان لیوا وائرس نہ صرف بہت تیزی سے پھیلتا ہے بلکہ جسم میں داخل ہو کر اعضاء کو تیزی سے متاثر بھی کرتا ہے۔ پاکستان میں کورونا کی چوتھی لہر زیادہ خطرناک قرار دے دی گئی ہے، جس کی وجہ سے لوگ تیزی سے وائرس کا شکار ہو رہے ہیں اور ہسپتالوں میں گنجائش بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر یہاں بات کریں کراچی کی تو شہر بھر میں کورونا وائرس کے کیسز مثبت آنے کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سندھ حکومت نے سختی کرتے ہوئے کاروباری اوقات کار شام 6 بجے تک محدود کر دیے ہیں۔ عوام تو پہلے ہی کاروبار کی بندش، بے روزگاری کے طوفان اور مہنگائی کے سمندر میں ڈوب رہے ہیں کہ اوپر سے ان موقع پرستوں کا وار، تو آخر ٹوٹے پھوٹے بدحالی کا شکار غریب عوام جائیں تو کہاں جائیں۔ یقیناً اس 1.5 سال کے عرصے میں کروڑوں لوگ برباد ہوئے، لاکھوں بے روزگار ہوئے، مگر کچھ بے ضمیر موقع پرست افراد اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ارب پتی بھی ہو چکے ہیں۔ ان افراد میں سر فہرست وہ لوگ شامل ہیں جو ادویات اور ضروریات زندگی کی اشیاء کو مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں۔ اب اس ناگہانی آفت، مصیبت اور سازش سے ہم لوگوں کو صرف اور صرف اللہ پاک ہی نکال سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں عوام کی رہنمائی فرماتے ہوئے سربراہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ وہ اپنے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے ہم سب مسلمانوں کو ان سازشوں، مصیبتوں اور ظالموں سے نجات دلائے، ہمارے ایمان اور ملک کی حفاظت فرمائے۔ انہوں نے اس موقع پر مزید کہا، بدقسمتی سے ایک بار پھر کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کا شور مچا ہوا ہے، اور یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کے پاکستان اور غریب ملک تو بالکل متحمل ویسے ہی نہیں تھے، لیکن آپ آج اخبار اٹھا کے دیکھیں کہ برطانیہ جیسے ملک میں بھی لوگ لاک ڈاؤن کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں کہ ان کو بھی اب یہ لاک ڈاؤن قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ معیشت پر ایک بہت بڑی کاری ضرب ہے۔ تو کب تک ہم یہ لاک ڈاؤن کے جملے سنتے رہیں گے، معیشت کی تباہ حالی دیکھتے رہیں گے، نظام کو بکھرتا ہوا دیکھتے رہیں گے؟ سربراہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ مولانا بشیر فاروقی نے ہر نماز میں استغفر اللہ کے حوالے سے کہا، اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ یہ عذاب ہے، اور عذاب جو ہے توبہ سے ٹلتا ہے، اور توبہ کا ایک نسخہ دے دیا گیا، استغفر اللہ الحی القیوم، اسے دل سے پڑھیے گا، انشاءاللہ تعالی ہمیں ثواب بھی ملے گا، اور اس بلا سے جو لاک ڈاؤن کی صورت میں بھی ہے، کورونا کی صورت میں بھی ہے، اس سے ہماری جان چھوٹے گی۔ اللہ ہماری جان چھڑوائے، آمین یا رب العالمین۔ جبکہ کورونا جیسے عذاب کو ٹالنے کے لیے اذان دینے پر ان کا کہنا تھا، اور آپ کو پتہ ہوگا 1.5 سال پہلے جب یہ کرونا کا شور مچا تھا تو الحمدللہ کروڑوں لوگوں نے اذانیں دی تھیں۔ ایک بار پھر آپ اور ہم نیت کریں کہ رات کو 10 بجے 4 سال کی عمر ہو یا 80 سال کی عمر ہو، ہم جو ہے اپنے گھر کی بالکنی میں، صحن میں، چھت پر جائیں اور اذان دیں کہ اذان کی وجہ سے یہ مصیبت پھر ٹلے گی۔ سربراہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ رسول کی طرف سے تعلیمات ملی ہیں، ان میں سے 2 باتیں عرض کروں گا آپ کو، آئیے اس پر عمل کریں ثواب کی نیت سے، انشاءاللہ اس مصیبت سے ہم نکلیں گے انشاءاللہ۔ ایک تو ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ الحی القیوم، استغفر اللہ الحی القیوم، استغفر اللہ الحی القیوم،
اس کے معنی ذہن میں ہونے چاہیے کہ اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اور تو زندہ ہے، زندہ رکھنے والا ہے، اور تو قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ حسان صدیقی کی رپورٹ کے ساتھ احمر خان، SNN نیوز، کراچی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولیے گا اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشنز آپ کو موصول ہوتے رہیں۔